بلاول صاحب نے یہ بھی آپشن دی ہے مولانا صاحب کو کہ وہ بلوچستان میں اس کا حصہ بنے، حکومت کا حصہ بنے. میں نے اس کو، میں خود موجود نہیں تھا مگر میں نے اس حوالے سے سنا ہے، اور اس کے اوپر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ مولانا نے اس پہ کوئی ایسا جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں. انہوں نے کہا کہ ہم جماعت کے سامنے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد جو بھی جماعت کا فیصلہ ہوگا وہ آپ تک کنوے کریں. صحیح. سر ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک آفر کی تھی حکومت کو کہ وہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے AJK میں اس کے اوپر وہ ثالثی کروا سکتے ہیں. کیا حکومت نے اس پہ کوئی رسپانس دیا یا مکمل خاموشی ہے؟ وہ مولانا نے از خود آفر نہیں دی تھی. جیک کی طرف سے اور آزاد کشمیر میں بہت سارے انفلوئنشل لوگوں کی طرف سے مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ثالثی کروائیں. جیک کی طرف سے خط بھی آیا تھا مولانا کو اور ان کو مکمل اختیار بھی دیا گیا تھا. اور بھی بیچ میں لوگ تھے جنہوں نے یہ کنوے کیا مولانا صاحب کو کہ آپ اگر کروائیں گے تو جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا ثالثی کے حوالے سے وہ ہم مکمل طور پہ ایکسیپٹ کریں گے. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر اس روز شاید سوئٹزرلینڈ میں تھے یا سوئٹزرلینڈ سے چل پڑے تھے استنبول کے لیے. ان کو میسج کنوے ہوا تھا مگر اس کا شاید جواب نہیں آیا. پھر ان کے علاوہ جو ان کے پیچھے ہیں لوگ ان کو بھی میسج کنوے ہوا تھا، ان کا بھی جواب نہیں آیا. یعنی حکومت نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. حکومت نے اور حکومت کے پیچھے لوگوں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہے. پیپلز پارٹی نے، آپ بلاول کی آپ نے تقریر سن لی، جی بالکل، انہوں نے بھی آفر کیا کہ ہم مل کے کرتے ہیں. آفر کی ہے اور اس کے علاوہ کشمیر میں جتنے بھی حلقے تھے وہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے تھے، یعنی مولانا صاحب کو ایکسیپٹ کر رہے تھے مگر شاید گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے ساتھ طاقتور حلقوں کو شاید یہ قبول نہیں ہے، ورنہ ابھی تک ایکسیپٹنس یا ریجیکشن آ جاتی. صحیح. تو سر کیا بلاول صاحب کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر حکومت رسپانس نہیں دے رہی تو اس کانفلکٹ کو حل تو کرنا ہے. وہ انہوں نے ایک پرپوزل بھی دیا تھا آزاد کشمیر میں اور انہوں نے ایک خاکہ سا بنایا تھا کہ وہ کمیٹی کی کیا شکل ہو سکتی ہے. دیٹ از ہیڈڈ بائی مولانا صاحب اور اس میں اور لوگ بھی بڑے محترم لوگ وہ شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلے کو یہ لوگ حل کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہ ان رائٹنگ بھی ہے، کنوے بھی ہوا ہے، شاید مولانا صاحب تک بھی کنوے ہوا ہے. تو جواب نہیں آ رہا گورنمنٹ سائڈ سے. جو ابھی اس وقت جو بھی پرابلم ہے گورنمنٹ سائڈ سے یا گورنمنٹ کے پیچھے سائڈ سے. اینڈ سر ان یور اوپینین کیا حکومت کو یہ کانفلکٹ سوٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنی خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ گورنمنٹ سیاسی فیصلے نہیں لے پا رہی، یہ ہمارا گلہ ہے. یہ سیاسی معاملہ ہے اور اس کا سیاسی طور پہ حل ضروری ہے. کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے اور ہم کو یہاں پہ اس نازک جگہ پہ بالکل کوئی رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، قابل قبول نہیں ہے. اس معاملے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیٹل ہو جانا چاہیے تھا اب تک، مگر جو ہے وہ شاید سیاسی سوچ کی کمی ہے یا سیاسی ول کی کمی. سر آپ نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے سیاسی فیصلے نہیں لے پا رہی، تو پھر یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان میں اس قسم کے بل آ جاتے ہیں جو کہ قائمہ کمیٹیوں میں ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے؟ اس میں 2 بل آتے ہیں جس میں ایک IT بل ہے، اس کے بعد ہیبیچول افینڈر بل ہے. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں ملک کی جو حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے؟ کل لاہور میں جو سانحے ہوا اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہماری مرضی ہم نے جہاز لیا ہے؟ آن دا ادر ہینڈ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے کفن کے پیسے نہیں پورے کر سکتا. پھر یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ اور اس میں پھر کیا کردار ادا کرنا چاہیے عوام کو، اپوزیشن کو؟ گورنمنٹ اس وقت تو مہنگائی کر رہی ہے، اس وقت تو پیٹرولیم کمپنیوں کو بینیفٹ دے رہی ہے. مہنگا کرنے کا بھی بینیفٹ، ریٹ گرانے میں ڈیلے کرنے کا بھی جو ہے بینیفٹ، ہر جگہ پہ وہ جو ہے نا وہ جو مافیاز بنے ہیں ان کو بینیفٹ دے رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کا یہی کردار ہے. اور آپ نے یہ 2 بلوں کا ذکر کیا، آپ شاید FBR کے حوالے سے جو ویلیڈیشن کا معاملہ ہے وہ بھول گئی ہیں. وہ ویلیڈیشن انہوں نے وہ دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لیا اپنی سو کارڈ میجارٹی کے بلبوتے پہ، اور اس میں جتنی اپائنٹمنٹ ہے 2 لیگل ہیں یا انلیگل ہیں ان سب کو جو ہے ویلیڈیٹ کر لیا ماضی سے. بٹ سر مائی کوشچن از کہ یہ کس طرح سے یہ ایوان میں چلے جاتے ہیں وداؤٹ ڈسکشن؟ یہ تو جو لوگ بغیر ڈسکشن یا بغیر ریڈنگ کے بغیر پڑھے جو ہے وہ ایوان میں چلے جاتے ہیں، ان کو جو ہے شاید اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو کچھ ہم فوائد لیتے ہیں ملک و قوم کی کاس پہ کیا ہم وہ حلال کر پا رہے ہیں.
سر کل آپ نے واک آؤٹ بھی کیا، ایوان کا مسئلہ تو چلیں اپنی جگہ، قائمہ کمیٹیوں میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ آپ کو بطور احتجاج واک آؤٹ کرنا پڑ گیا؟ کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ کراچی کا اور اسلام آباد کا فاصلہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 2.25 گنا ہے، اور کوئٹہ جو ہے وہ جہاز جب یہاں سے جاتا ہے اس کو جو ٹائم لگتا ہے 1 گھنٹہ 5 منٹ، 1 گھنٹہ پورا یا 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ کراچی جو ہے اسلام آباد سے جہاز جائے گا 2.25 گھنٹے، اور یہ کوئٹہ کا جہاز زیادہ پیک ہوتا ہے، اور کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے نسبتاً کراچی کے۔ وہ میں نے پچھلے سال 15 جولائی کو شاید یہ سوال کیا تھا، 15 جولائی کے بعد ایک دفعہ اس سے پہلے یہ معاملہ آیا چند روز، اور اس میں ہم نے جب یہ ریز کیا کہ فارمولا بتا دیجئے کہ یہ جو فیئر ہیں اس کو کس طرح سے مقرر کرتے ہیں، تو ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے وہ ٹائم لیا کہ وہ فارمولا یقیناً بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈیفنس منسٹر صاحب آگے، انہوں نے کہا نہیں، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کا جو چیز جی چاہے وہ کرایہ مقرر کریں۔ تو جب گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے کرایوں کے اوپر، پی آئی اے پہ، فلائی جناب پہ، ایئر بلو تو چل ہی نہیں رہی ہے کوئٹہ کے لیے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واک آؤٹ کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ صحیح سر، پھر قائمہ کمیٹیوں میں بھی رویہ یہی ہے کہ جو حکومتی اراکین ہے دے ڈونٹ کیئر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چیزیں کک ہو رہی ہیں، چیزیں اس وقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پک رہی ہیں، مگر وہ شاید ابھی تک چیزوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ تو کسی دن جس دن اس نے ڈائریکشن لے لی تو یقیناً حکومت کے لیے بہت بڑی مشکلات ہوں گی، اور یہ ڈائریکشن لینے کی صلاحیت جو ہے میرا خیال ہے JUI رکھتی ہے۔ تو پھر یہ معاملات چلیں گے کیسے کہ جب ایوان کے اندر بھی جو قانون سازی ہے وہ ڈھنگ سے نہیں ہوگی، قائمہ کمیٹیوں سے واک آؤٹ کرنا پڑے گا، پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، پھر یہ کیوں چل رہی ہے؟ جی، پارلیمنٹ کو بند کرنا پڑے گا شاید، کیونکہ یہاں پہ 4-5 گنا تنخواہ آپ ایک سٹروک میں بڑھا دیتے ہیں اور باقی لوگوں کی 7% بڑھاتے ہیں، تو یقیناً جو ہے یا تو یہ بہت پریولیج کلاس ہے یہاں پہ جو آئی ہوئی ہے، جو یہ تو عام پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس میں منسٹرز کی اور ایڈوائزرز کی، ان کی اگر آپ تنخواہوں کا حساب لگائیں تو آپ پھر جو ہے نا آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو باقی گاڑیاں الگ ہیں، پیٹرول الگ ہے، گارڈز الگ ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ شاید اللہ تللوں کے لیے ہے، تو اللہ تللے جو ہے وہ طاقت کے بل پہ اس وقت ہو رہے ہیں، مگر کسی وقت بھی وہ طاقت پہ آ سکتی ہے۔ اپوزیشن اس پہ کوئی احتجاج کر سکتی ہے، کوئی دباؤ ڈال سکتی ہے ایوان کے اندر، یا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اپوزیشن اب تک شاید متحد نہیں ہو پائی۔ اپوزیشن جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا اجلاس ماں سوائے ایک کھانے کے یا 2 کھانوں کے جس میں انہوں نے کوئی ہمیں اپوزیشن سمجھ کے کبھی بلوایا ہو، یا کبھی جو ہے نا اس کے یہ کہا ہو کہ آپ آئیے، یہ مسئلہ ہے، یہ قانون آیا ہے، اس پہ مشاورت کرتے ہیں، یہ ایشو ہے ملک و قوم کے لیے، اس پہ مشاورت کرتے ہیں۔ وہ ابھی تک آج تک ہم اس پہ کہیں اکٹھے بیٹھ نہیں پائے۔ یعنی اپوزیشن بھی سیریس نہیں؟ لگتا ایسے ہی ہے کہ ہم خود بھی اتنے سنجیدہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ 90% لوگ ہیں، تو پھر اگر آپ کے ساتھ 90% لوگ ہیں تو پھر تو آپ کو سب کچھ اب تک ٹاپل کر لینا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر ایوان کے باہر بھی یہی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس لیے مولانا صاحب نے PTI یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کو جوائن نہیں کیا احتجاج کے لیے؟ ظاہر ہے، دیکھیے ہم کسی ایک ایشو کے قیدی نہیں بن سکتے۔ ہم کو اگر کوئی ملکی مفاد میں معاملات ہیں، ہم اس کے بالکل ملک کا مفاد جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے جو ہے مقدم ہوگا، مگر کوئی کسی ایک ایشو کے گرد ساری پالیٹکس گھومے، یہ شاید ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ ان کا یقیناً ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہوگا، مگر ہمارا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 نہیں بن سکتا۔ اس وقت مہنگائی جو ہے اس سے بڑا ایشو ہے، اس وقت ملک میں امن و امان اس سے بھی بڑا ایشو ہے، بہت سارے ایشوز جو ہے نا، بہت سارے معاملات اس ملک کو درپیش ہیں، مگر وہ ملک کو معاملات درپیش ہونے چاہیے، کسی پارٹی کو نہیں، کسی فیملی کو نہیں۔